अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की एक गज़ल। तो गज़ल की तरफ जाने से पहले हम चलते हैं गालिब के तारुफ़ की जानिब। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान उनका नाम था। तारुफ़ के एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगी, जिस तरीके से मैंने जहाँ तारुफ़ लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से आप अगर याद करेंगे अहम निकात, तसानीफ़, वफ़ात, पैदाइश वग़ैरह वग़ैरह पूरे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे अगर आप लिखोगे तो इस तरह से एक तरह से ये हाईलाइट हो जाता है और याद रखने में भी आपको आसानी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। आप आगे देखिए। ओके, तारुफ़ में सबसे पहले नाम क्या है आपका? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, लक़ब मिर्ज़ा नौशाह, शाही खिताबात नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क के शाही खिताबात से आप नवाजे गए। आपका तखल्लुस पहले असद हुआ करता था, फिर गालिब। ओके, पैदाइश कहाँ कब हुई? 1797 ईस्वी में बमुकाम आगरा में आप पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई, 1869। ओके, तो तसानीफ़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है खुतूत गालिब और दीवान गालिब। ओके, तो इससे अहम निकात क्या है गालिब के बारे में कि उनका शुमार उर्दू के अजीम तरीन शौरा में होता है। गालिब एक ज़िंदा दिल शख्सियत थी, एक रोशन ख़याल इंसान थे और ज़िंदगी हो या शायरी उन्होंने हमेशा एक मुनफरिद रास्ता अपनाया। उन्हें अपनी फ़ारसी दानी और फ़ारसी शायरी पर बड़ा ही नाज था, लेकिन उर्दू नज़्म व नसर से उन्हें शोहरत नसीब हुई। नसर में उनके ख़ुतूत बेहद मकबूल हैं और मिर्ज़ा गालिब के कलाम में जिद्दत पाई जाती है। जिद्दत यानी नयापन, और शोखी होती है। शोखी जानते हैं ना, ज़राफ़त, लतीफ़ा गोई जो होती है, उस तरह से ज़राफ़त, शोख उनके मिजाज में है ना, ज़राफ़त भरी भरी हुई थी ऐसे। तो और फ़लसफ़ियाना रंग भी मिलता है। फ़लसफ़ियाना रंग हम किसे कहेंगे? कोई गहरी बात सिंपल सादा अल्फाज में कह देना। ओके, तो ऐसे अल्फाज, ऐसे ख़यालात हमको गालिब की शायरी में मिलेंगे। ओके, तो आइए आप चलते हैं गज़ल की तरफ। सबसे पहले गज़ल एक बार पढ़ी जाए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बात परवां ज़ुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, बक रहा हूँ जुनून में क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो आइए अब हम एक अशार की तशरीह करते जाएंगे। ओके, सबसे पहला शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये जो पहला शेर होता है ना, इसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल होता है। तो इस शेर को हम मतला कहते हैं। ओके, गज़ल का पहला शेर हमेशा मतला कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अशार में जो है रदीफ व कवाफी इस्तेमाल होते हैं। तो हमको तशरीह करने के लिए सबसे पहले हमको ये जुमला लिखना पड़ता है कि ये शेर, जो भी शेर हम कंसिडर कर रहे हैं, वो शेर किसकी गज़ल से लिया गया है। अब ये शेर जो है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है। माखूज़ होने का मतलब है अख़ज़ किया जाना, कि मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है भी आप कह सकते हो। ओके, तो शायर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि काश कोई इब्ने मरियम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह से मसीहा बनकर उनकी ज़िंदगी में आ जाए और उनके दुख की दवा करे, उनके दुख दर्द का मदावा करे। ओके,
اس شعر میں عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا ذکر ہے، تو یہ شعر کیا ہوا؟ صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ ایسا شعر جس میں کسی تاریخی واقعے یا کسی تاریخی کوئی ایسی کہانی، واقعہ، قصہ وغیرہ کا یا کوئی تاریخی شخصیت کا ذکر ہو، تو ایسے اشعار کو جو ہے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے مسیحا بن کر ان کی زندگی میں آئے اور ان کے دکھ درد کی دوا کرے، ان کے دکھ درد کا مداوا کرے۔ اوکے، تو یہ سمپل سا شعر ہے۔ تو اگلا شعر کیا ہے کہ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے سیم وہی لفظ ہم لیں گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے یا پھر ماخوذ ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ان کے محبوب کی بارگاہ میں کسی کو بات کرنا تو درکنار، منہ کھولنے پر زبان کاٹ ڈالنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان کا محبوب اتنا رعبدار ہے، ان کے محبوب کا اتنا رعب ہے کہ بس وہ بولتا رہے اور لوگ سنتے رہیں۔ کسی کو اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اپنی داستان دل سنا سکے۔ محبوب کی بارگاہ میں داستان دل سنانا بڑا ہی محال ہے، یعنی بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہاں پر بات کی جائے تو زبان کٹ جانے کا ڈر ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بس وہ کہتا رہے اور ہر کوئی سنتا رہے۔ کہنا اور سننا، یہ دو لفظ یہاں پر متضاد الفاظ استعمال ہوئے، کہنا سننا، تو اس طرح سے یہ شعر کیا ہوا؟ صنعت تضاد۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جیسے لفظ جو ہے تشبیہ دینے کے لیے آیا ہے۔ محبوب کی چال کو کڑی کمان کے تیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ شعر کیا ہوا؟ صنعت تشبیہ۔ تو غالب کے مطابق ان کا محبوب ایسی بے اتنائی کر رہا ہے کہ اس کی بے رخی و بے اتنائی جو ہے سیدھے دل پہ چوٹ کر رہی ہے۔ شاعر نے محبوب کی چال کو کڑی کمان کے تیر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا تیر ہے جو بہت زیادہ تیز پرواز ہو، بہت سختی سے لگتا ہو۔ اور دوسرے مصرعے میں جو ہے شاعر استفہام کر رہے ہیں، مطلب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کی خواہش کر رہے ہیں یا پھر سوال کر رہے ہیں کہ اس طرح کوئی دل پہ چوٹ کرے تو اگر مطلب اس طرح سے کوئی دل پہ چوٹ ہو، کسی کے دل کو چوٹ پہنچے تو کوئی کیا کرے؟ اس طرح سے کسی کے دل کو چوٹ پہنچے تو کوئی کیا کرے؟ استفہام کرنا مطلب سوال کرنا، جانکاری حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا وغیرہ۔ تو اس استفہام کا لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے، پہلے مصرعے میں جو ہے تشبیہ دے رہا ہے شاعر کہ محبوب کی چال کڑی کمان کے تیر کی طرح ہے، اور دوسرے مصرعے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایسے دل میں جا کر گڑ جائے تیر تو کیا ہوگا دل کا حال۔ اوکے، اب چلیں اگلے شعر کی جانب۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں نہ جانے دیوانگی میں کیا کچھ بک رہا ہوں، دیوانگی کی کیفیت میں کیا کچھ بکتا جا رہا ہوں، کہتا جا رہا ہوں، خود اپنی ہی زبان سے پریشان ہے شاعر کہ خود پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، بس یہ کہ جو کچھ میں بک رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں خدا کرے کہ کوئی نہ سمجھے۔ اب غالب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں تو ہر کوئی سمجھے گا نا، تو یہ شعر یہاں پر ہم اسے تجاہل عارفانہ کہہ سکتے ہیں۔ تجاہل عارفانہ سے مطلب کہ جان بوجھ کر نہ جاننے کا ایکٹ کرنا، مطلب ایسے ظاہر کرنا کہ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ بھی جنون میں یا پھر حقیقت میں ایسے ہوش و حواس میں جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھے گا، لیکن پھر بھی تمنا یہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ سمجھے۔ کیا تمنا کر رہے ہیں؟ کہ کوئی نہ سمجھے۔ تو اس طرح سے ایسی باتوں کو، ایسے اشعار کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ اوکے، تو اگلا شعر ہے نہ سنو گر برا کرے کوئی،
گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں چچا غالب جو ہے نصیحت پر اتر آئے ہیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کچھ برا کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنی انسنی کر دیں، اور اگر کچھ کوئی برا کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ خاموشی میں نجات ہے۔ اس طرح اس شعر میں کہنے اور سننے کو جو ہے کہنے اور سننے کی بڑی پیاری سی تکرار ہے۔ نہ سنو نہ کہو، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ کہنا سننا کرنا وغیرہ ایسی بڑی پیاری سی تکرار ہے، تو ایسے مشابہ الفاظ کے استعمال کو جو ہے تشابہ ترکیب کہیں گے۔ تو اگلا شعر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ چچا غالب یہاں پر بھی نصیحت پر اتر آئے ہیں۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں، نصیحتاً کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی ساتھی، تمہاری کوئی بہن بھائی وغیرہ اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اسے روک لیں، حتی الامکان ہمیں ان کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، غلط راستے پر چلے تو ہم کو روک لینا چاہیے۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی، اور اگر کسی سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا دل صاف کر کے ان کو بخش دینا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے۔ اوکے، ذہن نشین رکھیے گا، چچا غالب کی نصیحت ہے، بڑی پیاری ہے۔ اوکے، چلیں اگلے شعر کی جانب۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تو غالب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، جو کہ حاجت مند نہیں ہے۔ ضرورت مند، حاجت مند ایک ہی لفظ، ایک ہی معنی ہے۔ جس کی خواہشات نہیں ہیں، جس کی خواہش حاجتیں نہیں ہیں، ایسا کوئی ہے نہیں اس دنیا میں۔ تو ایسے حال میں کوئی کسی کی حاجت روائی، کوئی کسی کی ضرورت پوری کیسے کرے۔ تو یہاں پر اشاروں کنایوں میں جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ حاجت روائی کرنے والا صرف ایک ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا یعنی خدا۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ خدا کس کس کی ضروریات کو ایک وقت میں پورا کرے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اوکے، یہ صرف غالب کا خیال ہے کہ کس کی حاجت روا کرے گا ایک ہی وقت میں خدا، لیکن خدا جو ہے اتنا قادر ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ انکا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہر کام ایک وقت میں ہر کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے، ایک ہی وقت میں بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ صرف غالب کی شعر کی تشریح کی حد تک یہ صرف آپ لکھ سکتے ہو، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر حاجت مند اور حاجت روا یہاں پر دو متضاد الفاظ ہوئے، تو یہ شعر جو ہے صنعت تضاد کہلائے گا۔ اب اگلا شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ یہاں پر دیکھو کیا اور کیا یہ دونوں الفاظ کیا ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں الفاظ مختلف ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو ہے ایک شعر میں لانے سے یہاں پر کیا اور کیا کی تکرار ہو گئی، صنعت تکرار۔ اور جو ہے یہاں پر خضر اور سکندر کا بھی ذکر ہے۔ خضر اور سکندر جو ہے، خضر علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، اور سکندر جو ہے سکندر ذی القرنین کا واقعہ جو ہے قرآن مجید کی سورہ کہف میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں مشہور ہے، ایک فرضی کہانی مشہور ہے کہ دونوں جو ہے آب حیات کی تلاش میں، خضر اور سکندر آب حیات کی تلاش میں جو ہے بہت دور تک چلے گئے تھے۔ خضر نے آب حیات پی لیا، لیکن سکندر نے تڑپتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر آب حیات پینے سے رہ گئے۔ تو یہاں پر اسی واقعے کو، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرضی واقعہ ہے، تو اسی واقعے کو یہاں پر شاعر نے کنسیڈر کیا ہے، یہاں پر شاعر نے اپنے شعر میں لیا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، یہاں غالب خضر اور سکندر ذی القرنین کے واقعے کو اپنی اس شعر میں سموتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب خضر علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، رہنما ہیں، راہبر ہیں، انہوں نے ہی سکندر سے
सिकंदर की जो है आब हयात तक रहनुमाई करते हुए भी सही तरह से रहनुमाई ना कर सके, मतलब कि खुद तो पी लिया लेकिन सिकंदर ना पी सके। अब इस दौर में खिज़र अलैहिस्सलाम पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कौन किस पर भरोसा करे? है कोई भरोसे के काबिल जो खिज़र अलैहिस्सलाम से बड़ा रहनुमा हो? तो यहाँ पर शायर ने अपने तरीके से कहा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी जब सिकंदर से वफ़ा नहीं की तो कौन किसे रहनुमा बना सकता है। हकीकत में ऐसा नहीं है, जो आप इस्लामी तालीमात में इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जो है ये सनत तलमी भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर खिज़र और सिकंदर का जिक्र है, और सनत तकरार भी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जैसे अल्फाज का तकरार है, अल्फाज की तकरार है। अब मक्ता की तरफ चलें, तो ये मक्ता है। मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जो कि अमूमन गज़ल का आखिरी शेर होता है। ओके, गज़ल का आखिरी शेर। मक्ता का मतलब है कता करना, ख़त्म कर देना, स्टॉप। ओके, तो शायर मिर्ज़ा गालिब क्या कह रहे हैं? जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। शायर मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि जब हमें किसी से कोई तवक्को ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं, तो हमारी किसी से कोई उम्मीद बाकी ही नहीं है, तो क्या कोई हमारी सुनेगा, हमारे दर्द को समझेगा, कोई हमसे हमदर्दी करेगा, हमें सहारा देगा वगैरह वगैरह, तो हम किसी से कोई गिला क्यों करें? किस वजह से हम किसी से गिला करें? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको किसी से तवक्को ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर हम किसी से गिला क्यों करें, किसी से शिकायत क्यों करें? ओके, तो यहाँ पर ये आपकी जो है गज़ल की तशरीह ख़त्म हो जाती है। इंशाअल्लाह आगे मैं 10वीं जमात की और भी गज़लें आपके लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा।